بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فروع الایمان۔ دوسری بات ضرور سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ جب واسطہ نعمت کی شکر گزاری بھی ضروری ٹھہری، یہاں سے استاد پیر وغیرہ ہما کا حق بھی نکل آیا کہ یہ لوگ نعمت حقیقی علم دین و عرفان و یقین کے واسطے ہیں، سو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی واسطہ نعمت کا بھی حق ہوگا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ استاد و پیر کا حق کتنا بڑا ہے۔ افسوس اس زمانے میں یہ دونوں علاقے ایسے کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کی وقعت ہی نہیں رہی۔ اب ہم بہت اختصار کے ساتھ دونوں کے حقوق جدا جدا لکھ دیتے ہیں، آگے توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ حقوق استاد: اس کے پاس مسواک کر کے صاف کپڑے پہن کے جاوے، ادب کے ساتھ پیش آوے، نگاہ حرمت و تعظیم سے اس پر نظر کرے، جو بتلائے اس کو خوب توجہ سے سنے، اس کو خوب یاد رکھے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنا قصور سمجھے، اس کے روبرو کسی اور کا قول مخالف ذکر نہ کرے، اگر کوئی استاد کو برا کہے حتی الوسع اس کا دفیہ کرے ورنہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ جب حلقے کے قریب پہنچے تو سب حاضرین کو سلام کرے، پھر استاد کو بالخصوص سلام کرے، لیکن اگر وہ تقریر وغیرہ میں مشغول ہو تو اس کو سلام نہ کرے۔ استاد کے روبرو نہ ہنسے، نہ بہت باتیں کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو، بالکل استاد کی طرف متوجہ رہے۔ استاد کی بدخلقی کا سہار کرے، اس کی تندخوئی سے اس کے پاس جانا نہ چھوڑے، نہ اس کے کمال سے بد اعتقاد ہو بلکہ اس کے اقوال اور افعال کی تعویل کرے۔ جب استاد کام میں لگا ہو یا ملول و مغموم ہو یا بھوکا پیاسا ہو یا اونگ رہا ہو یا اور کوئی عذر ہو جس سے تعلیم شاق ہو یا حضور قلب سے نہ ہو تو ایسے وقت نہ پڑھے۔ حالت بعد و غیبت میں بھی اس کے حقوق کا خیال رکھے، گاہ گاہ تحفہ تحائف خط و کتابت سے اس کا دل خوش کرتا رہے۔ اور بہت سے ہیں مگر ذہین آدمی کے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے، وہ اسی سے باقی حقوق کو بھی سمجھ سکتا ہے۔